السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے مسلم بن عقیل کون تھے؟ نام مسلم تھا اور عقیل کے بیٹے تھے۔ عقیل کون تھے؟ عقیل جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل یعنی حضرت علی بن ابی طالب کے بھتیجے اور جناب مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل کا لقب سفیر حسین یا غریب کوفہ کا مسافر۔ واقعہ کربلا سے پہلے جب جناب مولا حسین علیہ السلام کو دھڑا دھڑ کوفیوں نے خطوں پہ خطوط لکھے تو جناب مولا حسین علیہ السلام کو کوفیوں پر ڈاؤٹ تو پہلے ہی تھا۔ انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی یعنی اپنے چچا عقیل بن ابی طالب کے بیٹے مسلم کو بھیجا کہ جاؤ ذرا حالات کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ تو جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر لی۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو جناب مسلم بن عقیل نے مولا حسین علیہ السلام کو لکھا کہ آ جائیے، یہاں تو لوگوں کا یہ حال ہے، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آنے والا ہے۔ واہ جی واہ، ہیں بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آنے والا ہے۔ تو جناب مسلم بن عقیل نے مولا علی علیہ السلام کو لکھا آ جائیں جناب، یہاں تو لوگ آپ کے لیے جو ہے اپنی نگاہیں بچھائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ جب کوفے کی گورنری اور کوفے کی ولایت عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کی گئی تو اب عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر اور اس کی لالچ کی وجہ سے دو چیزوں کو یاد رکھنا، ایک ابن زیاد کا ڈر کہ تمہاری گردن کاٹ دوں گا اور ایک ابن زیاد کا لالچ دینا کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ کوفی جو ہمیشہ سے بے وفا رہے، عراق جو فتنوں کا گڑھ رہا اور جہاں سے شیطان کے سینگوں کا نکلنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ بہرحال عراق کی تاریخ پڑھیں تو ڈے 1 سے یہ فتنوں کی ایک اماں جگہ ہے، یہاں آپ سمجھ لیں کہ فتنوں کی اماں جی ہے۔ بہرحال ابن زیاد کے ڈر اور خوف اور اس کی لالچ کی وجہ سے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آنے والا ہے، وہ جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنا کہ ایک وقت جب امام مسلم بن عقیل نے نماز میں سلام پھیرا تو پیچھے کوئی کوفی نہیں تھا، امام صاحب خود اکیلے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا اور جناب مسلم بن عقیل کو مولا حسین علیہ السلام کے چچا زاد ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تھا جناب مسلم بن عقیل کا حضرت مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کہ آپ کے چچا زاد تھے، آپ کے چچا عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت بے شمار ہزاروں کروڑوں رحمتیں ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پر اور جناب مسلم بن عقیل اور ان کے اہل بیت پر علیہم السلام، اور اللہ ہی ان لوگوں کو پوچھے اور ان لوگوں کا حساب لے، اور جس کو جتنا عذاب بنتا ہے اللہ عذاب دے کہ جن خبیثوں نے جناب حسین کو بلایا اور مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑا اور بالآخر مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ غیرت مند قومیں کیسی ہوتی ہیں پتہ ہے؟ غیرت مند قوم ہوتی ہے طالبان کی طرح، طالبان افغانستان۔ امریکہ نے کہا کہ اسامہ میرے حوالے کر دو، میں تمہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ڈالر دیتا ہوں۔ ملا عمر نے کہا کہ پوری کائنات دے دو، اسامہ بن لادن تمہارے حوالے نہیں کرنے والے۔ امریکہ نے کہا کہ میں بارود مار کے تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم پٹھان ہے، پٹھان غیرت مند ہوتا ہے، پٹھان غیرت مند ہوتا ہے۔ بلکہ سبحان اللہ، پٹھان کی تعریف میں تو ایک شاعر نے کہا کوہسار باقی، یہ پٹھان کی بھی ہے، افغان کی بھی ہے۔
کوہسار باقی افغان باقی، جملہ بڑا پیارا ہے، کروڑوں کا یہ ایک جملہ ہے۔ کوہسار باقی افغان باقی، کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو، جب تک دھرتی پہ پہاڑ باقی ہیں تب تک دھرتی پہ افغان اور پٹھان باقی رہے گا۔ تو جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا، وہ بچے یتیم کروا دیتے ہیں، وہ بیویوں کو بیوہ کرا دیتے ہیں، لیکن اپنے مہمان پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور مہمان بھی سبحان اللہ وہ جو خود نہیں آیا، آپ نے بلایا تھا۔ کون مہمان؟ جو اپنے آپ نہیں آیا، آپ نے بوریوں بھر بوریاں خطوط لکھے، آپ کے بلانے پر وہ آپ کا مہمان ہوا۔ تو ان کوفیوں کا حق یہ تھا کہ طالبان افغان کی طرح تباہ و برباد کر دیے جاتے، ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے جاتے، لیکن جناب مسلم بن عقیل پر آنچ نہ آنے دیتے۔ لیکن ان ظالموں نے ابن زیاد کے ڈر سے اور ابن زیاد کے دیے گئے لالچ سے جناب مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور صرف یہاں ہی دغا بازی اور فرار نہیں کیا۔ جب نواس رسول اور نوجوانان جنت کے شہزادے جناب مولا حسین علیہ السلام پہنچے تو انہیں بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب صدیوں ہو رہی ہیں جناب ہائے حسین کہہ رہے ہیں، تو فٹے منہ تمہارا، اب ہائے حسین کہنے کا کیا فائدہ؟ جب حسین پہ جان دینے کی باری تھی، روپے پیسے لے کر گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے، اور جب حسین کو شہید کر دیا گیا اب کہہ رہے ہو ہائے حسین۔ تو شہداء کو تو ہائے کہا ہی نہیں جاتا، شہداء تو قوموں کی حیات ہوتے ہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو شہیدوں کو تو پھر واہ حسین کہنا چاہیے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گیا اسے ظالم ہی کہہ سکتا ہے ہائے ہائے ہائے، تو ہائے حسین نہیں، واہ حسین۔ حسین تیری عظمت کے کیا کہنے، حسین تیری شان کے کیا کہنے، حسین تیرے رتبے اور مقام کے کیا کہنے، حسین تیری جرت مندی کے کیا کہنے، حسین تیری جو ہے وہ حوصلہ مندی کے کیا کہنے، کہ حسین کٹ گیا مگر حسین فاسقوں اور فاجروں کے آگے جھکا نہیں۔